درود پاک جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر۔ آپ کا یہاں آنا دین کے حصول کے لیے اور علم کو حاصل کرنے کے لیے، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا مشن ہے، اس کو پورا کرنے کے لیے اور سیرت طیبہ کے موافق اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے اور ایک مربیہ بننے کے لیے آپ یہاں پہ آئی ہیں، تو اس حوالے سے آپ کے ذہن میں سب سے اہم بات یہ ہونی چاہیے کہ سب سے اول آپ کے پڑھنے کا مقصد جو ہے وہ رضائے الہی ہو، کہ اللہ تعالی راضی ہو جائیں، ہماری زندگی، ہماری سیرت، ہمارا کردار، ہماری گفتار، ہر بات ایسے انداز سے ہو کہ جو طریقہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اس کے مطابق زندگی گزارنے والے ہوں۔ یہ آپ جانتی ہیں کہ دنیا کی مختلف قوموں اور مختلف ملکوں میں ایک سے بڑھ کے ایک اصلاح کرنے والا گزرا ہے، جس نے انسانی معاشرے کو سدھارنے کی جدوجہد کی، جس نے اچھائیوں کی دعوت دی اور برائیوں سے روکا، لیکن ان میں سے ہر ایک کا حال یہ تھا کہ اس نے کچھ خاص اچھائیوں پر زور دیا اور چند ایک برائیوں کے خلاف آواز اٹھائی۔ ایسا کوئی اصلاح کرنے والا نہیں پاؤ گے جس نے پوری انسانی زندگی کو اچھائی کے سانچے میں ڈھال دیا، جس نے زندگی کے تمام پہلوؤں کا گہرا مطالعہ کیا ہو، ہر شعبہ زندگی میں جتنی اچھائیاں ہو سکتی تھی ان سب کی تائید کی ہو، اور جتنی برائیاں ہو سکتی تھی ان سب کے خلاف آواز اٹھائی ہو۔ یہ خصوصیت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھی، جنہیں رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا تھا، اور تورات و انجیل میں جن کی خصوصیات میں سے یہ خصوصیت خاص طور پر ذکر فرمائی تھی، یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، اچھائیوں کا حکم دے گا اور برائیوں سے روکے گا۔ جناب نبی